बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप तक ब्रिलियंट लॉ कॉलेज और एकेडमी की तरफ से पेश की जा रही है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिलियंट स्टडीज़ का ही एक प्रोजेक्ट है। अब आप घर बैठे एलएलबी की ऑनलाइन ट्यूशन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके तमाम सिलेबस को कवर करेगी और इम्तिहानात की तैयारी भी आप घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आसान और आम फहम नोट्स, गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज भी दस्तयाब हैं। तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता करें और अपनी इम्तिहानात में कामयाबी को यकीनी बनाएं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम टू 14th लेक्चर ऑफ क्रिमिनल लॉ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान पीनल कोड का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हर्ट एंड इट्स काइंड्स। तो ये टॉपिक चूँकि थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए इसकी वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले सेक्शन 332 की बात करते हैं, जो हर्ट के बारे में हमें बताता है। डेफिनेशन देखें, whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt। तो जनाब, हर्ट से क्या मुराद है कि अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, कोई चोट पहुंचाता है, या उसको किसी बीमारी में मुब्तला करता है, या उसके जिस्म में कोई इस तरह की ख़राबी पैदा करने का बायस बनता है जिससे उसके पट्टों की जो ताकत है वो कम हो जाती है, या उसको कोई चोट पहुंचती है किसी शख्स को, या उसके जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो जाता है, ठीक है, यानी कि फंक्शनिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाती है बॉडी के किसी ऑर्गन की, या बेकार कर देता है वो, या हुलिया बिगाड़ देता है, या शक्ल बिगाड़ देता है उसके जिस्म के किसी हिस्से की, या जिस्म के किसी ऑर्गन को अलग कर देता है, डिसमेंबर मतलब अलग कर देता है, ठीक है, या जिस्म के किसी पार्ट को, तो कहा जाता है, और इस अंदाज से करता है कि जिससे अगले शख्स की मौत वाक़ई नहीं होती, तो कहा जाता है कि इसने उसको हर्ट पहुंचा दी। तो सिंपल वर्ड्स में आप यूँ समझ लें कि कोई भी ऐसी चोट, कोई भी ऐसी तकलीफ़, कोई भी ऐसी बीमारी, ठीक है, या कोई ऐसा काम जिससे दूसरे शख्स के जिस्म के किसी हिस्से का हुलिया बिगड़ जाए, साख्त बदल जाए, ख़राब हो जाए, फंक्शनिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाए, या वो जिस्म का हिस्सा अलग कर दे और इस अंदाज से अलग कर दिया जाए कि उस शख्स की मौत वाक़ई ना हो, तो कहा जाएगा कि इस शख्स को हर्ट पहुंचा है। ठीक है जी। अब ये हर्ट के जो एलिमेंट्स हैं, पेन, हार्म, डिजीज़, इन्फर्मिटी, इंजरी, इम्पेयर, डिसेबल, डिसफिगर, डिफेस, डिसमेंबर, ये आपको याद करने ज़रूरी है। अब काइंड्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीनल कोड हमें ये बताती है कि हर्ट की 5 काइंड्स हैं। क्योंकि इतनी सारी बातें हमने हर्ट की डेफिनेशन में देखी, तो लिहाजा इनको फ़र्दन समझने के लिए 5 काइंड्स में हर्ट को डिवाइड कर दिया गया। पहली काइंड है इतलाफ़ उज़्व, दूसरी है इतलाफ़ सलाहियत उज़्व, तीसरी है शज्जा, फिर जुर, और ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। यानी कि ऊपर वाली इन 4 काइंड्स के अलावा भी अगर किसी किस्म की कोई हर्ट है किसी शख्स को पहुंचती, तो उसको कहा जाएगा कि ये भी हर्ट की काइंड में शामिल है। अब गौर करें तो इतलाफ़ उज़्व जो लफ्ज़ है कि इतलाफ़ उज़्व यानी तलफ़ करने से निकला, यानी कि ये ऐसी कोई चोट है जिसके अंदर जिस्म के किसी हिस्से को जो है वो अलग कर दिया जाएगा, तलफ़ कर दिया जाएगा। और इतलाफ़ सलाहियत जो है वो इस तरफ इशारा है कि जिस्म के किसी उज़्व की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, या जो फंक्शनैलिटी है, या जो उसके काम करने की सलाहियत है, उसको ख़राब कर दिया जाएगा इसमें। शज्जा और जोर ये भी डिटेल से डिस्कस होंगे आगे। तो आपकी आसानी के लिए ये एक छोटा सा फ़्लो चार्ट बनाया, इसको देख के हर्ट और उसकी काइंड्स को याद करना ज़रा जहन में रखना आसान हो जाएगा। तो आप देखें, सबसे ऊपर हर्ट है, फिर उसकी नीचे काइंड्स हैं, इतलाफ़ उज़्व है, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, शज्जा है, जुर है, और आल कदर काइंड्स ऑफ हर्ट हैं। फिर आप नोट करें कि शज्जा की आगे फिर 6 काइंड्स हैं।
شجا خفیفہ، مدیہ، مناکلہ، دامغہ، ہاشمہ اور عامہ. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ کائنڈز ہیں. پھر جور کے آگے پھر 2 کائنڈز ہیں، جائفہ اور غیر جائفہ. غیر جائفہ کی پھر 6 کائنڈز ہیں، دامیہ، بادیہ، متلاحمہ، مدیحہ، ہاشمہ اور مناکلہ. تو ان تمام کائنڈز کو، ان تمام چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سیکشن 333 کی طرف موو کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اطلاف عضو کیا چیز ہے. تو دیکھیں ڈیفینیشن اطلاف عضو کی کہ ہو ایور ڈسممبرز، ایمپوٹیٹس، سویئرز اینی لمب اور آرگن آف دی باڈی آف another person is said to cause اطلاف عضو. ٹھیک ہے جی. کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے جسم کے کسی حصے کو، کسی لمب کو یعنی ٹانگ، بازو، انگلی، اس طرح کی کسی چیز کو، یا جسم کے کسی آرگن کو، جیسے کان ہو گیا، ناک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کیا کرتا ہے؟ ڈس ممبر کر دیتا ہے، یا ایمپوٹیٹ کرتا ہے، یا سویئر کرتا ہے، یعنی توڑ کے علیحدہ کر دیتا ہے جسم سے، یا کاٹ کے علیحدہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی تیز دھار آلے سے کاٹ دیتا ہے، یعنی ان سمپلی تلف کر دیتا ہے، اس عضو کو باڈی سے الگ کر دیتا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے اطلاف عضو کمٹ کر دیا. اب پنشمنٹ کی اگر بات کریں تو اطلاف عضو کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہمیں سیکشن 334 بتاتا ہے پاکستان پینل کوڈ کا. کیا پنشمنٹ ہے جی؟ سب سے پہلی پنشمنٹ تو ہے جی قصاص. قصاص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قصاص کہتے ہیں سیمنس کو. سیمنس مطلب آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان. ٹھیک ہے. قصاص کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص نے فرض کریں کسی دوسرے انسان کے جسم کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، تو قصاص کے طور پہ اب اس اوفینڈر کو جو سزا ملے گی وہ یہ ملے گی کہ اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پہلی تو یہ سزا ہے. دوسری کا سچویشن ہے کہ اگر قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ قصاص پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر عرش اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. اور عرش کے ساتھ ساتھ may also be punished with imprisonment of either description up to 10 years as تعزیر. کہ عرش کے ساتھ ساتھ عدالت جو ہے وہ چاہے تو اس کو قید کی سزا بھی دے سکتی ہے 10 سال تک کی. اور آئدر ڈسکرپشن سے کیا مراد ہے؟ امپریزنمنٹ آف آئدر ڈسکرپشن سے مراد ہے کہ سادہ قید بھی ہو سکتی ہے اور قید با مشقت بھی ہو سکتی ہے. اپ ٹو 10 ایئرز ایز تعزیر سے مطلب یہ ہے کہ 10 سال تک. ٹھیک ہے. کم سے کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور 10 سال سے اوپر نہیں جا سکتے. اور عرش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عرش وہ سزائیں ہیں، وہ پنشمنٹس ہیں جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے سے بتا دیا گیا کہ اس طرح کا اوفینس ہوگا تو اس کا عرش اتنا ہوگا. تو یہ جناب اطلاف عضو کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے. اور قصاص کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں گے. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے کہ اف قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل، مطلب قصاص اس صورت میں ایگزیکیوٹیبل نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ یا تو جو ڈاکٹر ہے، جو رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر گورنمنٹ نے اس کام کے لیے اسائن کیا ہوتا ہے، یا جس کو یہ حاصل ہوتی ہے، یا اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے بتانا ہے اوفینڈر کی صحت کے حوالے سے کہ بھئی اگر ہم قصاص اپلائی کریں تو اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ اگر ہم قصاص اپلائی کریں تو یہ اس کو نہیں برداشت کر سکے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی آپ قصاص کو ایگزیکیوٹ نہیں کروائیں گے، مطلب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. سیکنڈلی کیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ دایاں ہاتھ کٹنا ہے اور اگلے بندے کا یعنی اوفینڈر کا بایاں ہاتھ پہلے ہی خراب ہے، تو پھر اس کے اوپر قصاص ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم اس کا دایاں ہاتھ بھی سزا کے طور پہ کاٹ دیں قصاص کے طور پہ، تو پھر بایاں ہاتھ بھی اس کا پہلے سے خراب ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اوفینڈر جو ہے وہ پھر زندہ کیسے رہے گا؟ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو کس طریقے سے پورا کرے گا؟ لہٰذا یہ بات دیکھنی ضروری ہوتی ہے کہ قصاص ایگزیکیوٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو دیکھ لیں، پہلی ہمیشہ یہی ہوگی کہ قصاص، اگر قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو پھر ہم باقی پنشمنٹس کی طرف موو کریں گے.
اس کے بعد سیکشن 335 ہمیں بتاتا ہے کہ اطلاف صلاحیت عضو کیا چیز ہے، کہ whoever destroys or permanently impairs the functioning capacity or power of an organ of the body of another person to cause permanent disfigurement is said to cause اطلاف صلاحیت عضو، کہ کوئی بھی شخص اگر کسی دوسرے انسان کے جسم کے کسی حصے کی یا کسی آرگن کی جو فنکشننگ پاور ہے یا کیپیسٹی ہے اس کو مکمل تباہ کر دیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے، ناکارہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے اطلاف صلاحیت عضو کر دیا۔ اگزامپل لے لیتے ہیں، پہلے ایک شخص ٹھیک تھا، اس کے ہاتھوں میں طاقت تھی، ٹھیک ہے، اوفینڈر نے کیا کیا، اس کے اوپر اتنے ڈنڈے مارے کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ساری ٹوٹ گئیں، ٹھیک ہے۔ اب ہڈیاں جب جڑی تو ہاتھ کی شکل بھی چینج ہو گئی، تھوڑی سی ٹیڑھا میڑھا ہو گیا ذرا سا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے ہر ہڈی ایگزیکٹلی اپنی اوریجنل شیپ میں نہیں جڑتی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ کی جو طاقت تھی وہ اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اس نے اطلاف صلاحیت عضو کر دیا، کہ پہلے وہ شخص اگر اس ہاتھ سے لیٹ سپوز 20 کلو وزن اٹھا سکتا تھا، اور اس انجری کے بعد اب وہ شخص جو ہے وہ 5 کلو وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، بالکل اس کا ہاتھ بیکار ہی ہو گیا ہے تقریباً، تو اور شکل بھی بگڑ گئی ہے، تو کہا جائے گا کہ اوفینڈر نے اس شخص کے ساتھ اطلاف صلاحیت عضو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پنشمنٹ کی بات سیکشن 336 میں کی جا رہی ہے، اور اس کی پنشمنٹ پھر وہی ہے کہ پہلی اوریجنل تو وہی رہے گی کہ قصاص، کہ اگر اس نے جس طرح کا نقصان، جس نوعیت کا نقصان اور جس گریوٹی کا نقصان وکٹم کو پہنچایا، تو اوفینڈر کو بھی اسی گریوٹی کی ہی سزا دی جائے گی، مطلب اس کے جسم پہ بھی اسی طرح کی ہی چوٹ لگائی جائے گی۔ اور اگر قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو پھر جناب عرش اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عرش اپلائی ہوگا پلس may also be punished، اور اگر عدالت چاہے گی تو اس کو imprisonment of either description بھی دے گی up to 10 years as تعزیر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ قصاص جو ہے وہ اسلامی سزا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے قصاص، اور جو باقی ہماری تعزیر کی پنشمنٹس ہیں وہ تمام وہ پنشمنٹس ہیں جو مین میڈ پنشمنٹس ہیں، جو ہماری پارلیمنٹ نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اگر قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر عرش لگے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور عرش جو ہے وہ پہلے سے پاکستان پینل کوڈ میں پری ڈیفائنڈ ہے، اور عرش کے ساتھ ساتھ عدالت جو ہے وہ اس کو سادہ یا قید بامشقت بھی دے سکتی ہے 10 سال تک۔